نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد مصیبت کے وقت پڑھی جانے والی دعائیں، اس کا باب ہم پڑھ رہے ہیں۔ 5 ایسی دعائیں ہم پڑھ چکے ہیں جو کہ دنیا کی مصیبتوں پریشانیوں سے نجات دلانے کے لیے بہت مؤثر ہیں، ان کی بڑی اہمیت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعائیں خود بھی پڑھتے اور صحابہ کرام کو بھی پڑھنے کی ترغیب دیتے۔ آج ہم 6ٹھی دعا پڑھیں گے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پریشانی کے عالم میں یہ دعا پڑھا کرتے: لا الہ الا اللہ الحلیم العظیم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات والارض ورب العرش الکریم۔ یہ بخاری شریف اور مسلم شریف کے الفاظ ہیں۔ ترمذی میں ان الفاظ کا اضافہ ہے، اضافہ تو نہیں ہے، البتہ ایک لفظ مختلف ہے۔ وہاں لا الہ الا اللہ العلی الحلیم ہے، بخاری شریف کی روایت میں عظیم ہے اور یہاں حلیم ہے۔ اور ایک تیسری روایت سنن نسائی اور سنن ابن ماجہ کی ہے، اس میں بھی تھوڑے سے الفاظ مختلف ہیں۔ وہاں یہ الفاظ ہیں: لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب العرش العظیم، سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش الکریم۔ یہ الفاظ ملتے جلتے ہیں اور ان کا مفہوم بھی تقریباً ملتا جلتا ہے۔ آسان سے الفاظ ہیں، ہم ان کا ترجمہ بھی جانتے ہوں گے۔ ان کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اللہ ہی بردبار ہے، حلیم ہے، اور اللہ کی ذات بہت بڑی ہے۔ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، وہ عرش عظیم کا پروردگار ہے، عرش عظیم کا رب ہے، اور اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، زمین و آسمان کا وہ پروردگار ہے، رب ہے، اور عزتوں والے عرش کا بھی رب ہے۔ یہ ایسے الفاظ ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ کی خاص صفات بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اللہ ہی سب سے بڑا ہے، اللہ حلیم ہے، بردبار ہے، اپنے بندوں پر رحم کرتا ہے، اپنے بندوں پر مہربانی کرتا ہے، اور اللہ وہ ہے جو عرش عظیم کا مالک ہے، عرش کریم کا مالک ہے۔ اس کا مفہوم اگر ہم سمجھ لیں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ آدمی جتنی اللہ کی تعریف کرتا ہے، اللہ اتنا زیادہ اپنے بندے پر خوش ہوتا ہے۔ جتنی زیادہ توحید بیان کی جاتی ہے، اتنا ہی زیادہ اللہ اپنے بندے پر خوش ہوتے ہیں۔ بہت ساری دعائیں ایسی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا کہ جب ان الفاظ کے ساتھ دعا کی جاتی ہے تو اللہ اس دعا کو رد نہیں کرتا۔ ایک اسم اعظم ہے، جب اس کے ساتھ دعا کی جائے تو اللہ اس دعا کو رد نہیں کرتا۔ اب اسم اعظم میں کیا ہے؟ تمام کی تمام اللہ کی صفات ہے۔
جو اللہ کے شایان شان ہیں، اللہ نے اپنے پیغمبر کو سکھائیں، پیغمبر نے ہمیں سکھائیں، ہم ان صفات کے ساتھ اللہ سے دعا کریں تو اللہ ایسی دعا کو رد نہیں کرتا ہے۔ اب یہ آسان سے الفاظ ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ مصیبت کے وقت پڑھا کرتے تھے، حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس اللہ کے بعد دنیا کی تمام ہستیوں سے افضل ہے، تمام انبیاء سے افضل ہے۔ اس کے باوجود آپ کی اگر حیات مبارکہ دیکھیں تو شاید ہی کوئی ایسا دن گزرا ہو جس دن آپ نے کوئی مصیبت نہ اٹھائی ہو، کوئی پریشانی نہ دیکھی ہو۔ ہر آنے والا دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مزید پریشانیاں لے کر آتا۔ اس میں بھی حکمت تھی کہ اللہ کے نبی نے ان مصیبتوں پر صبر بھی کر کے دکھایا اور حل بھی بتایا کہ مصیبت میں صبر کس طرح کیا جائے، اللہ سے ناطہ کیسے جوڑا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو دعائیں بیان فرمائی ہیں، یہ آدمی کے لیے ایک مجرب نسخہ ہے۔ ویسے تو ہم یہ بات تجارت کے بارے میں پڑھ رہے ہیں، تجارت میں بہت ساری پریشانیاں دیکھنی پڑتی ہیں، تاجر کی زندگی میں بہت سارے موڑ آتے ہیں، کبھی وہ مقروض ہوتا ہے، کبھی اسے گھاٹا پڑ جاتا ہے، کبھی اسے کاروبار میں نقصان اٹھانا پڑ جاتا ہے، کبھی اس کا مال بکتا نہیں، یعنی طرح طرح کی پریشانیاں ہیں۔ وہ روزانہ اس امید سے دکان پر جاتا ہے کہ آج میری بکری فروخت زیادہ ہوگی، مگر یہ اللہ کی مرضی ہے، ہو سکتا ہے کہ سارا دن کوئی گاہک ہی نہ آئے، مگر اس صورت میں وہ اپنے اللہ سے تعلق نہ توڑے، اللہ کو یاد کرتا رہے۔ اگرچہ یہ پریشانی ہے، اس پریشانی میں بھی وہ اپنے اللہ کو یاد رکھے۔ اور یہ ایک دعا جو آج ہم نے پڑھی ہے، یہ بھی اس کا ایک بہترین نسخہ ہے۔ اگر اللہ نہ کرے ہمیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو ہم یہ دعا کثرت سے پڑھیں۔ یہ آپ نے ہمارے لیے تعلیم فرمائی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں یہ دعائیں یاد کرنے کی اور انہیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔